بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڑکتی دوپہر کا وقت تھا جب سلطان دربار سے فارغ ہوئے باہر نکلتے صحن میں آتے ہی سلطان نے نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہاں سورج کی گول ٹکیا آگ برسا رہی تھی۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ سلطان کی نظر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ بارشوں کا سارا موسم یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ خشک سالی عروج پر پہنچ گئی تھی، نہ کوئی فصل ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی غلہ۔ ایسا لگتا تھا کہ آنے والے کچھ وقت میں ہی مصر پر قحط حکومت کرنے والا ہے۔ یہ جنگ سے زیادہ خطرناک تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ جنگ کے وقت ان کے طاقتور سپاہی اور ان کی حکمت عملیوں نے فتح دلا سکتی ہے، لیکن وہ قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھے، اور یہاں تو قدرت کے اصول ان کی سلطنت پر بھاری پڑ رہے تھے۔ کسانوں کی فصلیں بارش کی منتظر تھیں۔ خشک اور بنجر زمین سے آخر کتنا پانی نکالا جاتا، وہ بھی آخر کار خشک ہونے لگی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر ہی ایک آدھا شخص آ کر سلطان کو خوراک کی کمی کی شکایت کر رہا تھا۔ اب تک تو سرکاری غلے میں سے سلطان ان سب کی مدد کر رہے تھے، مگر ان کی زیرک نگاہیں بانپ چکی تھیں کہ اگر جلدی بارش نہ ہوئی اور ملک میں خشک سالی نے ڈیرا جما لیا تو ملک میں جمع شدہ اناج ختم ہو جائے گا اور کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ سلطان کو یہ کسی طور منظور نہیں تھا۔ کڑکتی دھوپ سے نظر بچا کر سلطان واپس اپنے محل میں چلے گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ان کی دور حکومت کا سب سے کڑا وقت تھا، اور کڑے وقت میں ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہمیشہ کارگر رہا تھا۔ سلطان نے جائے نماز بچھائی، اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کی۔ نمازوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کی اور درخواست کی کہ ان کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک میں چھائی اس خشک سالی کا سد باب کر سکیں۔ بارش تو اپنے وقت پر ہوگی، کیونکہ موسموں پر کسی کی حکمرانی نہیں چل سکتی، مگر دعا سے بڑے طوفان کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ سلطان ابھی نماز کے بعد دعا میں ہی تھے کہ اچانک ان کی خوابگاہ کے باہر دستک ہوئی۔ دستک کا انداز مخصوص تھا۔ سلطان نے پہچان لیا کہ یہ وزیر خاص ہے، اور وزیر کا سلطان کی خوابگاہ میں آنا اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خاص اطلاع لے کر آیا تھا۔ سلطان اس وقت قدرے پریشانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے وزیر کو خوابگاہ کے اندر ہی بلا لیا اور خود جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ وزیر اجازت ملتے ہی اندر آیا اور سلطان کو سلام کر کے کہنے لگا، اے سلطان معظم، آپ سے ملنے کے لیے خاص مہمان تشریف لائے ہیں۔ یہ مہمان ہمارے ملک کا نہیں اور نہ ہی کسی نزدیک کے شہر سے آیا ہے۔ یہ دور دراز سے صرف آپ سے ملنے کی خاطر آیا ہے۔ اس کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس آپ کے لیے کوئی خاص خبر ہے۔ وہ شخص چلاک معلوم ہوتا ہے، اور میری آپ کو صلاح یہی ہے کہ آپ جلد اس سے مل کر اس کے آنے کا مقصد جان لیں۔ وزیر کی بات نے سلطان کو چونکا دیا تھا۔ آخر یہ کون شخص تھا جو ایک دور دراز کے ملک سے سلطان سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے پاس سلطان کو دینے کے لیے کیا خبر تھی؟ ان سب سوالوں کے جوابات تو سلطان کو شخص سے ملنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے تھے۔ سلطان نے اپنی جائے نماز سمیٹی اور وزیر سے کہا، ہم ضرور چل کر اس شخص سے ملتے ہیں۔ نہ معلوم اس کو کون سی ضرورت کھینچ کر ہمارے دروازے تک لائی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے کسی غیبی مدد کی طرح ہو۔ سلطان کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی تھی، جسے وزیر نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ یہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے سلطان کے دربار میں آ پہنچے، جہاں پر وزیر نے اس شخص کو ٹھہرایا تھا۔ اندر جاتے ہوئے سلطان کی نظر اس شخص پر پڑی۔ سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ وہ مقامی نہیں تھا، بلکہ مقامی تو کیا، اس کا ظاہری حلیہ تو اسے انوکھی شناخت بخش رہا تھا۔ اس کا رنگ تپتے ہوئے تانبے کی طرح تھا۔ اس نے قرمزی رنگ کی عبا پہن رکھی تھی، جو کہ اس کے ملک کی خاص نشانی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے سر پر ایک مخصوص تاج تھا، جیسا تاریک بر اعظم کے لوگوں کی خاص نشانیوں میں ہوتا ہے۔ سلطان نے اس کی موٹی موٹی آنکھیں، سیاہ رنگ اور سرخ ہونٹوں سے پہچان لیا کہ وہ اسی تاریک بر اعظم کی کسی ملک سے آیا ہے۔ لیکن اس شخص کا سلطان کے پاس آنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے ہاتھ میں ایک سند جیسی چیز تھی۔ سلطان کو حکومت کرتے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ سند پر ایک نظر ڈالتے ہی سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے ملک کے بادشاہ کا کوئی خاص پیغام لے کر سلطان کے ہاں حاضر ہوا ہے۔ اس لیے سلطان نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے بڑھ کر اس شخص سے تعارفی معلومات کہے۔ اس شخص نے سلطان کو تعظیم دی۔ وہ غیر مسلم تھا اور اس کا ملک بھی فی الوقت اسلام سے ناآشنا تھا۔ اس شخص نے مسکراتی ہوئی نظروں سے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، اے سلطان، میرے ملک کے بادشاہ کو آپ کے ملک پرانے والی آفت کا اندازہ ہے۔ ہمارے ہاں موسم کے ماہرین اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پورے خطے میں شدید خشک سالی آنے والی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے بادشاہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر وہ سند جیسی چیز سلطان کے حوالے کر دی۔ سلطان نے اسے کھولا۔
उस पर उस शख्स के मुल्क की मोहर थी और अंदर बादशाह का ज़ाती पैगाम दर्ज था, जिसमें लिखा था, मिस्र के सुल्तान मौज़म, उम्मीद है कि जब तक आपको मेरा ये ख़त मिलेगा आप खैरियत से होंगे, मगर आपके मुल्क पर मंडलाती हुई आफत मुझे यहाँ बैठकर भी दिखाई दे रही है। आप खुशक साली में गर रहे हैं, आपका गल्ला और अनाज ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अरसा दराज हुआ आपके यहाँ बारिश नहीं हुई, आपकी ज़मीन का पानी खुशक हो रहा है। मिस्र की रेत को पानी की शदीद ज़रूरत होती है, अगर पानी नहीं होगा तो वो फसलें नहीं उगलेगी। नतीजे के तौर पर आने वाले कुछ सालों में मिस्र बंजर हो जाएगा, भूखे लोग एक दूसरे को नोच खाएंगे, जंग लड़ना तो दूर की बात, वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। कहत साली से बचने के लिए मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे मुल्क में तशरीफ़ लाएं और हम मिलकर एक सौदा करें, एक ऐसा सौदा जिसमें आपका और मेरा, हम दोनों का फ़ायदा हो। मेरे पास गल्ला और खुराक के अंबार है जिससे मैं आपको सौंपने को तैयार हूँ, इसलिए मेरी दावत कबूल कीजिए जनाब और मेरे मुल्क में तशरीफ़ ले आइए। बादशाह का खत पढ़कर सुल्तान के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गईं। अगरचे खत खुश आइंदा था, सुल्तान को मदद मिल रही थी, मगर इसके बदले में इस मुल्क का बादशाह सुल्तान से क्या चाहता था, इस बात का सुल्तान को कोई अंदाज़ा नहीं था। सबसे अहम बात यह थी कि उस खत में वजाहत नहीं की थी, बल्कि सुल्तान को अपने मुल्क बुलाया था, न जाने इससे बादशाह की क्या गरज थी। सुल्तान ने स्याफाम शख्स की तरफ सनद लुटाते हुए कहा, हम ज़रूर चलेंगे, तुम तैयारी करो, सूरज गरूब होने से पहले हम तुम्हारे मुल्क की जानिब रवाना हो जाएंगे। स्याफाम शख्स मुस्कुरा दिया, शायद उसे इसी जवाब की तवक्को थी। एक मुसीबत में गिरा हुआ मुल्क और उसका सुल्तान और कर भी क्या सकता था, ये उसका ख्याल था, लेकिन शायद वो सुल्तान की असल शख्सियत से वाकिफ ना था। वो जो बड़े बड़ी मुसीबतों में ना घबराते थे, उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ अपनी रियाया की, जिनकी भलाई के लिए वो एक दूर दराज का सफ़र करने वाले थे। सूरज गरूब होने में अभी काफ़ी वक्त था जब सुल्तान अपने वजीर और चंद सिपाहियों के हमरा उस सियाफाम शख्स को साथ लेकर उसके मुल्क की जानिब रवाना हो गए। रास्ते की कठिनाइयों और मुसीबतों का उनको अंदाज़ा था, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने अपना सफ़र न रोका। मिशलों की रोशनी और मुख्तसर पड़ाव के दौरान सुल्तान ने इस तवील सफ़र को आखिरकार मुकम्मल कर ही लिया। जल्दी सुल्तान और उनका काफिला उस अजनबी मुल्क की ज़मीन पर जा उतरा जिसकी सकाफत मिस्र से कतई मुख्तलिफ थी। सुल्तान को फिजा में तारीख बड़े आज़म की मखसूस बू महसूस हो रही थी, जिसमें वहशियत और बर्बरियत की अनगिनत दास्तान पोशीदा थी। सुल्तान का इस मुल्क की सरजमीन पर आने का ये पहला तजुर्बा था, मगर वो दुनिया घूम चुके थे और जंग के आलम में आधे से ज़्यादा वक्त मसरूफ़ रहते थे। जिस वक्त ये लोग इस अजनबी मुल्क की सरजमीन पर पहुंचे, शाम के साए गहरे हो रहे थे। हर रात की तारीकी अपना पड़ाव डाल रही थी। थकन, नकाहत और भूख से उन काफिले वालों का बुरा हाल था। उन्हें जल्द किसी आरामगाह की ज़रूरत थी। शायद इस मुल्क को सुल्तान के मेज़बान ने भी महसूस कर लिया, इसलिए उसने सुल्तान को मुखातिब करके कहा, ए सुल्तान मौज़म, अगरचे आप एक शाही मेहमान हैं और आपकी दुरुस्त खातिर तवाज़े शाही महल में ही मुमकिन है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आज रात मेरे घर क़याम कर लें, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। अभी तक वहाँ पर आपके लिए सारी सहूलियात मौजूद हैं। मेरी बीवी खाना पीने का बंदोबस्त कर चुकी होगी। हम सबका ही थकावट से बुरा हाल है और इस वक्त बादशाह सलामत से मुलाकात भी मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि आप आज रात मेरे घर क़याम करें और मैं कल सुबह आपको शाही महल में पहुंचा दूंगा। सुल्तान को उस शख्स की बात में तो कोई कुबाहत महसूस नहीं हुई। जब वो उस अजनबी सरजमीन पर आ ही गए थे तो अब आर या पार कोई भी फैसला होता उन्हें भुगतना तो था। वैसे भी उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा था, उनके साथ कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आ सकता था। लेकिन ये सुल्तान की भूल थी। उस शख्स के मकान में सुल्तान जो कुछ देखने वाले थे उसका सुल्तान को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी मुश्किलात में अचानक से इजाफा होने वाला है। ये लंबे कद का स्याफाम शख्स सुल्तान को लेकर अपने मकान की जानिब चल पड़ा। उसने दुरुस्त ही कहा था, उसका घर बिल्कुल ही नज़दीक था। शाही महल का नुमाइंदा होने की हैसियत से उसका मकान शानदार था, उसमें शाहीपन वाज़े झलक रहा था। रात की उस पहर भी मकान में अच्छी खासी चहल पहल थी। कई नौजवान लड़के मकान में घूम फिर रहे थे और अपने अपने जिम्मे लगाए हुए काम अंजाम दे रहे थे। नौकर चाकर का अंबार था। सुल्तान को अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में लोगों का तर्ज रहाइश खासा शाहाना है और किसी हद तक फजूल खर्च भी। ये शख्स सुल्तान को लेकर मकान के अंदरूनी हिस्से में चला गया और उसके घर वाले उसे देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने सुल्तान और उनके सिपाहियों की खूब आवभगत की। फौरन गुस्ल और लिबास तब्दील करने की सहूलत दी गई। धूल मिट्टी ने उन काफिले वालों की हालत बिगाड़ दी थी। गुस्ल से ये लोग अपनी असली हालत में वापस लौट आए। सुल्तान के मेज़बान ने उनके तामो क़याम में कोई कसर न छोड़ी। उन्हें बेहतरीन खाना पेश किया गया। रास्ते की थकावट का असर था या न जाने क्या, सुल्तान और तमाम अफराद ने पेट बढ़कर खाना खाया। खाने से फारिग होकर सुल्तान ने उस शख्स से इजाज़त चाही
کیونکہ سلطان کی رات کی عبادات کا وقت ہو رہا تھا۔ اس شخص نے سلطان کی بے حد خدمت کی تھی۔ سلطان اس سے متاثر تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اجازت ملتے ہی سلطان، وزیر اور ان کے باقی سپاہی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ کل صبح انہیں بادشاہ سے ملنے کے لیے ان کے محل میں جانا تھا، جہاں ایک ایسا سودا طے پانا تھا جس کے متعلق سلطان کو کچھ علم نہ تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سلطان نے حسب معمول اللہ کے حضور نوافل ادا کیے اور دعا کی کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ خیر و عافیت سے پورا ہو جائے۔ نماز کے دوران ہی ان کے دل کی حالت عجیب ہونے لگ گئی۔ سلطان چونک سے گئے۔ ان کی یہ حالت ایک خاص نشانی کا اشارہ کیا کرتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی مخصوص چیز سے آشنا کرنا چاہ رہے ہوں تو ان کے اندر عجیب سی بے چینی بھر جاتی ہے۔ اس وقت بھی سلطان کا یہی حال تھا کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنی خوابگاہ سے باہر چلے جائیں۔ حالانکہ وہ ایک طویل سفر سے بے حد تھکے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں بستر کی کشش بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان نے اپنی جائے نماز سمیٹی اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مکان کے تمام افراد ہی شاید سو چکے تھے، کیونکہ ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ دبے قدموں چلتے ہوئے سلطان مکان کے بیرونی حصے کی جانب آ پہنچے۔ آسمان میں پورا چاند روشن تھا، جس کی روشنی اندھیرے مکان کو بھی نمایاں کر رہی تھی۔ اچانک سلطان کو احساس ہوا کہ انہیں کسی غیر کے مکان میں اس طرح کھلے عام نہیں گھومنا چاہیے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان پلٹ کر اپنی خوابگاہ کی جانب قدم بڑھاتے، ایک معمولی سی آہٹ نے سلطان کے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ آہٹ صحن میں لگے ہوئے پیڑ پودوں کے عقب میں سے آئی تھی۔ سلطان تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور کچھ انہیں اپنے اندر کی بے چینی بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، جو انہیں مسلسل اشارہ دے رہی تھی کہ انہیں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے۔ بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے سلطان نے آگے بڑھ کر ایک بڑے سے درخت کی چند شاخوں کو ہٹایا تو ایک بے حد گھنونا منظر سلطان کے سامنے تھا۔ سلطان نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی، مگر ایک لمحے کی نظر میں ہی انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جسے دیکھ کر ان کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ پودوں کی بھاڑ کے پیچھے دو کمسن لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ نزیبہ حرکات میں مشغول تھے۔ معاشرے میں برائی اور بد فطرتی ہر جانب نظر آتی ہے، مگر سلطان کو یہ قوم لوط کے پیروکار اس طرح کھلے عام آج پہلی بار نظر آئے تھے۔ قوم لوط کا خیال آتے ہی جب سلطان کو اس قوم کی بدترین عبرتناک موت یاد آئی اور سلطان نے ان کے انجام کو تصور کیا تو سلطان سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ بدبخت نوجوان نہ جانے کس گھٹیا فعل میں ملوث ہو گئے تھے کہ انہیں ایک دوسرے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ خدا نے تو مردوں کے اندر عورتوں کے لیے دلچسپی پیدا فرمائی ہے، جو کہ ایک جائز فطری عمل ہے، اور اس کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح جیسا پاکیزہ عمل بھی رائج کیا ہے۔ یہ ملک اگرچہ غیر مسلم تھا، لیکن یہ لوگ بھی اپنے مخصوص رسومات کے تحت شادی کرنے کے بعد ہی ایک دوسرے کے ساتھ قربت اختیار کرتے تھے۔ مگر نہ جانے یہ دو نوجوان کس جہنم کے کیڑے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہ آئی کہ آخر انہیں مجبور کر کے ان کی خوابگاہ سے باہر کیوں نکالا گیا تھا، اس منظر کو دکھانا کیوں مقصود تھا۔ اچانک سلطان کے ذہن میں ایک بجلی کا کوندا سا لپکا۔ سلطان بغیر کسی آہٹ کے اپنی خوابگاہ کی جانب چل دیے۔ انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے میزبان سے اس قبیح عمل کے متعلق صبح ضرور بات کریں گے۔ پوری رات سلطان کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ جو ہی صبح ہوئی سلطان کا میزبان انہیں جگانے کے لیے آیا، انہیں ناشتے کے دسترخوان پر لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن سلطان تو اور ہی خیالوں میں گم تھے۔ ان کے ذہن میں تو پوری رات وہ دو کمسن جوان لڑکے اور ان کا گنونا فعل گھومتا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے میزبان کا بغور چہرہ دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے دوست، تم نے میری بہت اچھی میزبانی کی اور ہم نے پوری رات بے حد سکون سے کاٹی، مگر کل رات ایک عجیب منظر نے میری روح تک کو بے چین کر دیا۔ میں اپنے ملک کی قید سالی کا مسئلہ تو بھول گیا ہوں، اس سے پہلے مجھے اس کا جواب دو جو میں نے کل رات کو تمہارے مکان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص کو سلطان کی بات سے ذرا خبر نہ ہوئی کہ سلطان کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنے چہرے پر سوالیہ نشان سجا کر سلطان سے پوچھا، اے سلطان، آخر آپ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ میرا مکان تو بے حد بڑا ہے اور اس میں کئی نوکر چاکر گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو پناہ بھی دے رکھی ہے جو ملک کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں۔ اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سکھایا جاتا ہے، اس لیے آپ کا اشارہ کس جانب ہے ذرا واضح کیجیے گا۔ اب سلطان نے سوچا کہ انہیں واضح طور پر بتا دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے کھلے الفاظ میں اپنے میزبان کو رات دیکھا جانے والا منظر بتا دیا۔ لیکن اس وقت سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے میزبان کے چہرے پر ہنسی پھیلتی ہوئی دیکھی۔ وہ ایک زوردار کہکھا لگا کر ہنس پڑا۔ سلطان کو اس کی ہنسی بے حد ناگوار گزری۔ یہ بات پریشان اور پشیمان ہونے کی تھی، نہ کہکھا لگانے کی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے سلطان، شاید آپ ایک مسلم معاشرے سے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہے،
ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ایک بے حد معمولی سی بات ہے۔ مرد اور مرد ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے میں۔ اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس فیلڈ کا ذکر کر ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد ہمارے بادشاہ اس کو قانونی درجہ دینے والے ہیں، اور جو کمسن لڑکے آپ نے کل رات کو دیکھے، یقیناً وہ اور اس جیسی خواہشات رکھنے والے اس قانون سے بے حد خوش ہوں گے۔ سلطان کا چہرہ کسی لٹھے کی مانند ہو گیا کہ سلطان کو ان کمسن لڑکوں سے کوئی دلی انسیت تھی، بلکہ وہ تو قوم لوط کا انجام یاد کر کے گھبرا رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی عذاب دیا تھا جو ظلم کا ساتھ تو نہ دیتے تھے لیکن ظالم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھاتے تھے۔ یہ بات سن کر سلطان کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس قدر گنونا عمل جو خدا کو سخت ناپسند ہے، وہ اگر قانونی سطح پر کیا جانے لگا تو دنیا بھر کے حالات کیا ہو جائیں گے۔ سلطان کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ بھوک اور قحط سالی سے کہیں بڑا واقعہ تھا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا کہ مجھے جلد اپنے بادشاہ سے ملاؤ تاکہ میں اس سے ملاقات کر کے اپنا سودا طے کروں۔ بادشاہ اپنے ملک میں کچھ اور ہی طے کر چکے تھے، جس کا اظہار اب انہیں بادشاہ کے محل میں جا کر کرنا تھا۔ اس شخص کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ ناشتے کے فوراً بعد یہ شخص سلطان اور ان کے ساتھ آئے ہوئے سپاہیوں اور وزیر کو لے کر بادشاہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو تمام جانب سے عفام شخص دکھائی دے رہے تھے۔ یہی تو اس تاریک بر اعظم کی خاصیت تھی۔ سلطان کو اس ملک کی عوام میں شاہ خرچی کا عنصر واضح نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے بڑے بڑے مکانات بنا رکھے تھے اور ان کی آرائش پر خوب خرچہ کیا ہوا تھا۔ سلطان کا میزبان جلدی اسے لے کر ایک شاندار محل کی سامنے جا رکا۔ اس ملک کا بادشاہ بذات خود سلطان کا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا۔ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ مسلم دنیا میں سلطان کا بڑا نام تھا اور سلطان کی جاہ و جلال اور ہیبت دنیا میں مشہور تھی۔ اس بادشاہ کو سلطان سے کوئی ذاتی کام بھی درکار تھا، اس لیے اس نے سلطان کی آب وقت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کو خوش آمدید کہا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تعظیمی کلمات کہے۔ جب یہ قافلہ محل کے اندر جا پہنچا اور ابتدائی گفتگو سے فارغ ہو گیا تو سلطان نے بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، میرے عزیز، ہم سب جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کس وجہ سے آیا ہوں۔ میں اپنے ملک پر آنے والے خشک سالی کے عرصے کی وجہ سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے غلے اور اناج کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے آپ کا بلاوا مجھے موصول ہوا اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ کسی اور ملک سے رابطہ کرنے سے پہلے میں آپ کی مہمان نوازی میں کچھ دن گزار لوں، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے کسی کام آ سکتے ہیں یا نہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر بڑا ہی پسندیدگی کا تاثر پھیل گیا۔ اسے سلطان کے بات کرنے کا انداز بہت پسند آیا اور اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو بڑی چاہت سے اپنے ہاں بلایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر میں آنے والے وقتوں میں ایک لمبا قحط آنے والا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں اور زمین غلہ اگلے گی یا نہیں، لیکن سلطان ہونے کی حیثیت سے آپ کو انتظام کرنا چاہیے۔ میرے ملک میں اناج وافر مقدار میں موجود ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک کثیر مقدار فراہم کر سکتا ہوں جو قحط سالی کے دنوں میں آپ کی عوام کی مدد کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میری کچھ مدد کرنی ہوگی۔ سلطان کے چہرے پر یہ سن کر سوالیہ نشان پھیل گیا اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بدلے میں اسے کیا چاہیے۔ سلطان نے غلے اور اناج کے بدلے میں سلطان سے فوجی سامان کی خواہش کا اظہار کیا۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو پوری دنیا میں صرف عرب نسل کے لوگوں کے استعمال میں تھے، وہ اس شخص کو درکار تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کے فوجی اس کی فوج کو لڑنا سکھائیں۔ یہ سب تو وہ کام تھے جو سلطان کی فوجی بخوشی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان نے اس کا سودا منظور کر لیا۔ سلطان نے حکم جاری کیا کہ ایک فوجی دستہ بلا کر اس ملک کے سپاہیوں کو جنگ کی طریقہ کار سکھائے جائیں اور ایک مخصوص تعداد میں گھوڑے اور سامان رسد میں مہیا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ کو امید نہ تھی کہ سلطان اتنی جلدی مان جائیں گے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ سلطان کو در حقیقت اس بادشاہ سے ایک اور کام بھی تھا، اس لیے سلطان چاہتے تھے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، بادشاہ، میں چاہتا ہوں کہ سودے کے ساتھ ہم ایک اور سودا کریں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا مدعا بیان کروں۔ بادشاہ تو سلطان کی سخاوت سے بے حد خوش تھا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً سے سلطان سے کہا، آپ کو جو کہنا ہے ضرور کہیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ سلطان کے چہرے پر ایک پورے اسرار سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سلطان نے اس بادشاہ سے ان دو کمسن لڑکوں کا مطالبہ کر دیا جو انہوں نے اپنے میزبان شخص کے گھر میں دیکھے تھے۔ وہ دو کمسن لڑکے جو ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہے تھے اور ہم جنس پرستی میں ملوث تھے۔ سلطان کی اس بات پر یہ بادشاہ چونک اٹھا، کیونکہ ملک کے دو عام سے لڑکوں سے اسے کیا غرض ہو سکتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی سلطان کو عندیہ دیا کہ وہ ان دونوں کمسن لڑکوں کو سلطان کے حوالے کر دیں گے، مگر سلطان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے میرے مہربان بادشاہ، میں نے سنا ہے
کہ آپ جلد ہم جنس پرستی کو اپنے ملک میں قانونی حیثیت دینے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک سودا کریں۔ یہ 2 ہم عمر لڑکے میرے ساتھ میرے ملک جائیں گے اور کچھ عرصہ تک کی میری نگرانی میں وہاں رہیں گے۔ میں ان سے ایک خاص شرط منوانا چاہتا ہوں جو مستقبل میں آپ کے اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر تو آپ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو میری بات مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اس قانون کے لیے ایک ٹھوس وجہ ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ لڑکے میرے طے کردہ شرط کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو میں انہیں واپس آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ جب چاہیں اپنے ملک میں یہ قانون نافذ کر سکتے ہیں۔ اس بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ سلطان کوئی گہری بات کر رہے تھے مگر وہ زبان دے چکا تھا اور اب مکر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے سلطان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان لڑکوں کے واپس لوٹنے تک ملک میں ہم جنس پرستی کو فروغ نہیں دے گا، نہ ہی اس کا قانون نافذ کرے گا۔ سلطان کے دونوں سودے خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ ان کے ملک میں چھائی خوراک کی قلت کا بھی حل نکل آیا، اور کل رات جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اپنے تئیں انہوں نے ایک بہترین حل اس کا سوچ لیا تھا۔ ان 2 کم سن لڑکوں کے ساتھ وہ کیا کرنے والے تھے، سلطان کے ذہن میں اس کے متعلق ایک پوری ترکیب آ چکی تھی۔ یہ صرف 2 لڑکوں کی بات نہ تھی، ایک پوری نسل کی کہانی تھی، ایک پورا ملک اور اس کے بعد شاید ایک پوری دنیا جو اس گھنونے فعل کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ سلطان کو مسلم دنیا کا رہنما ہونے کی حیثیت سے اپنے حصے کا قرض ادا کرنا تھا۔ سلطان کی نشاندہی کرنے پر شاہی رہنما نے وہ دونوں کمسن لڑکے حاضر کر دیے۔ دونوں ہی بکھلائے ہوئے تھے، وہ جانتے نہ تھے کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ وہ ایک مسلمان ملک میں غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں تو ان کی حالت غیر ہو گئی، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بادشاہ کی اجازت سے جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا تو فجر کا وقت تھا۔ سلطان مسافت طے کر کے آخرکار یہ ملک مصر آ پہنچے۔ مصر میں حسب معمول ریت اڑ رہی تھی اور بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ موسم گرم تھا اور عوام کے چہرے پر فکر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سلطان اپنے ساتھ غلے کی پہلی قسط لے آئے تھے اور باقی ساز و سامان انہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھیجا جانا تھا، مگر سلطان کی اصل فکر اپنے ساتھ لائے ہوئے ان 2 لڑکوں کی تھی جن کی شکل سے ہی سلطان کو نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ساتھ لائی ہوئی خوراک کو مناسب مقام پر پہنچا دیا جائے اور ضرورت مندوں کو دے دی جائے۔ وہ خود ان 2 لڑکوں سے نمٹنا چاہتے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کے چہرے پر خوف کی گہری پرچھائی تھی اور ان کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ سلطان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر محل کے زندان خانے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے دل میں ان دونوں لڑکوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑے ان کے لیے دردناک انجام بھی ہونا چاہیے، مگر سلطان نہ جانے ان کے لیے موت سے بڑھ کر کون سا ایسا انجام سوچ کر بیٹھے تھے۔ یہ دونوں لڑکے آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے کہ سلطان انہیں لے کر ایک قید خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ قید خانے کا پہرے دار سلطان کا خادم خاص تھا۔ سلطان نے اسے حکم دیا کہ قید خانے کا دروازہ کھولا جائے اور ان دونوں لڑکوں کو حکم دیا کہ اندر داخل ہو جائیں۔ یہ دونوں لڑکے سلطان کی منت سماجت کرنے اور رونے دھونے لگے، پوچھنے لگے کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارا گناہ صرف اتنا ہے کہ تم لوگ مرد ہو، تمہیں عورتوں میں دلچسپی لینی چاہیے، لیکن تم نے خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے پائے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو قوم لوط کے افراد کی طرح مردوں میں دلچسپی ہے۔ یہ ایک بے حد گنونا عمل ہے اور خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن میں تم لوگوں کو سزا کی نیت سے یہاں نہیں لایا۔ تمہارے ملک کا بادشاہ ہم جنس پرستی کو پورے ملک میں پھیلانا چاہتا ہے اور قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے میں آج کی نہیں بلکہ مستقبل کی بھی فکر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری ایک شرط مان لو۔ اگر تم دونوں میری شرط پوری کرتے ہو تو ایک مخصوص وقت کے بعد میں تم لوگوں کو آزادی دے دوں گا۔ تب تم لوگ اپنے ملک میں جا کر یہ اعلان کر سکتے ہو کہ ہم جنس پرستی میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ میں خود بھی تمہارے بادشاہ کو گواہی دوں گا کہ تم لوگوں نے میری شرط پوری کر کے ہم جنس پرستی کے حق میں میرے دل کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن تب تک تم لوگوں کو اسی زندان خانے میں رہنا ہوگا جب تک تم لوگ میری شرط پوری نہ کرو۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ایک نے آگے بڑھ کر سلطان سے پوچھا، سلطان، اگر ہماری آزادی کی قیمت کوئی شرط ہے جو آپ ہم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، ہم اسے ہر صورت میں پورا کریں گے۔ سلطان مسکرا دیے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ابھی جب ان لوگوں کو شرط کا پتہ چلے گا تو ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ قید خانے کا پہرے دار بھی سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے پہرے دار کو حکم دیا اور کہنے لگے، خادم خاص، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم ہر روز 10 کوڑے ان دونوں کو مارا کرو اگر یہ میری مطلوبہ شرط کو پورا نہ کریں۔ جس روز تمہیں لگے کہ میری شرط پوری ہو گئی ہے
उसी रोज़ इन दोनों को लेकर मेरे दरबार में आ जाना। इसके बाद सुल्तान ने उन दोनों लड़कों को अपनी शर्त बताई। शर्त सुनने के साथ उन दोनों लड़कों की आंखें उबलकर बाहर को निकल पड़ी। भला इस तरह कैसे मुमकिन था, लेकिन उनकी जान को बनी थी। वो सुल्तान की मिन्नत समाजत करते रहे और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन सुल्तान उनको बख्शने को तैयार न थे। सुल्तान ने उनकी आज़ादी की वाहिद कीमत यही मुकर्रर की कि वो सुल्तान की शर्त पूरी करते हैं, मगर लड़के जानते थे क़यामत तक भी इस कैद खाने में रहेंगे तब भी सुल्तान की शर्त को पूरा करने के लायक नहीं बन सकेंगे। पहरेदार समझ गया था। उसने उन दोनों लड़कों को अंदर धकेलकर जिंदान खाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से दोनों लड़कों की आहो बका और चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। सुल्तान ने अपने कदमों को वापस मोड़ा और महल की जानी बढ़ गए। उन दोनों हम जिन्स परस्तों का वक्त अब शुरू होने वाला था। दिन पर दिन गुजरते चले गए, मौसम आए और बीत गए। सुल्तान की दी हुई शर्त पूरी ना हो सकी, ना ही मिस्र में बारिश हुई। कहत साली अपने रूज पर पहुंच गई। ऐसे में सुल्तान ने कई ममालिक से राब्ते किए जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के एवज मिस्र को खुराक और गल्ला मुहैया किया। सुल्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई थी, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में शदीद तंगी का दौर था। सुबह उठते साथ हर कोई तलबगार आंखों से आसमान की जानिब देखता था कि शायद आज बारिश बरस जाए। ऐसी ही तलबगार आंखें सुल्तान के जिंदान खाने में कैद थी, जिन्हें आसमान तो नजर न आता था, लेकिन उनकी तलब आज़ादी थी। उन्हें बारिश से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें ख्वाहिश थी तो बस ये कि किसी तरह वो इस कैद खाने से छूट जाए। ये वही दो कमसन कैदी थे जो हम जिन्स परस्ती के जुर्म में जिंदान खाने में कैद थे। उन्हें कैद हुए कई बरस गुजर चुके थे, मगर अभी तक सुल्तान की दी हुई शर्त पूरी ना हुई थी। सुल्तान अक्सर उस जिंदान खाने का जायजा लेने के लिए आया करते। कोड़े पड़ते वक्त उन कैदियों की चीखें आसमानों को चीर डालती, मगर सुल्तान के दिल में उनके लिए कोई रहम ना आता। वो जानते थे ये दोनों वो नासूर हैं जिन्हें अगर आज़ाद कर दिया जाए तो ये पूरे माशरे को गहन ज़दा कर देंगे। ये सब कुछ इसी तरह जारी था कि अचानक एक रोज़ सुल्तान को यूं महसूस हुआ कि आसमान ज़मीन पर आ गिरा है। जब उन दोनों कमसन कैदियों ने सुल्तान को पैगाम भेजा कि उन्होंने सुल्तान की दी हुई शर्त पूरी कर ली है, अब उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। ये पैगाम लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिंदान खाने का पहरेदार ही था, जो नज़रें चुराते हुए सुल्तान को इतला दे रहा था। सुल्तान ने खा जाने वाली नज़रों से उस पहरेदार को देखा और कहने लगे, अगर तो तुम होशो हास में हो तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मेरी शर्त पूरी हो गई? क्या तुम जानते नहीं थे कि मैंने उनके सामने क्या शर्त रखी थी? पहरेदार के पास इस सवाल का क्या जवाब था? वो नजरें नीची किए सुल्तान के सामने खड़ा रहा। अचानक उसके पीछे वो दो नौजवान लड़के बरामद हुए। कैद में रहते रहते उनकी हालत बदतरीन हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे वैसे ही थे जैसे किसी गुनाह में मुब्तला इंसान के होते हैं, जो अपने गुनाह पर ना तो नादिम होता है और ना ही माफ़ी मांगता है। चौंका देने वाला मंजर, मगर ये नहीं था। जिस चीज़ ने इस मंजर में सबसे हैरान कुन तासुर पैदा किया वो एक नन्हा सा नौमलूद बच्चा था, जो उन दोनों मर्दों में से एक ही हाथ में था। सुल्तान के दिमाग में वो सारा मंजरनामा घूम गया जब उन्होंने उन दोनों लड़कों को अपनी शर्त से आगाह किया था। सुल्तान के जहन में उनके अपने अल्फाज गूंजने लगे जब उन्होंने कहा था, मुझे तुम्हारी हम जिन्स परस्ती से कोई मसला नहीं। अगर तुम लोग मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाकर खुश हो तो ये तुम्हारी ख्वाहिश है, मगर मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस दुनिया की बका सलामत रहे, जो कि नई नस्ल के पैदा होने से होती है। जब मर्द और औरत शादी करते हैं तो उन्हें औलाद होती है, जिससे उनकी नस्ल परवान चढ़ती है और इस दुनिया में इंसानियत कायम रहती है। अगर तो मर्द और मर्द आपस में शादी करेंगे और हम जिन्स परस्ती करेंगे तो उनके यहाँ औलाद होने की कोई सूरत होनी चाहिए। मेरी वाहिद शर्त यही है कि अगर तुम दोनों इस जिंदान खाने के अंदर मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो, वो भी ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन तुम दोनों हो, तो मैं तुम दोनों को ना सिर्फ आज़ाद करूंगा बल्कि तुम्हारे मुल्क में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग की हिमायत भी करूंगा। सुल्तान की दी हुई शर्त पूरी हो चुकी थी। पहरेदार के मुताबिक ये बच्चा उन दोनों लड़कों का था, लेकिन अकल मानने को तैयार ना थी। भला सुल्तान ये कैसे तस्लीम कर सकते थे कि ये दोनों मर्द एक बच्चे के वालिदैन थे? आखिर उन दोनों ने इस बच्चे को कैसे पैदा कर लिया? ये तो किसी भी इंसान के मानने वाली बात थी ही नहीं, मगर सुल्तान के पास एक गवाह मौजूद था, और गवाह भी ऐसा जो सुल्तान के अपने महल का शख्स था। पहरेदार की आंखें झुकी हुई थी। सुल्तान ने उससे सवाल किया, क्या ये बच्चा उनका है और क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि इन दोनों ने मेरी शर्त पूरी की है? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे आने वाली जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे जवाब के ऊपर है। पहरेदार ने बगैर निगाह उठाए हाँ में सर हिला दिया। उसने सुल्तान से कहा, जी हाँ मेरे सुल्तान, ये बच्चा इन्हीं का है। मैं रोज इन लोगों को 10-10 कोड़े मारता रहा। शायद उन्हें कोड़ों का असर है कि इन दोनों ने उस बच्चे को पैदा करके आपकी शर्त को पूरा कर दिया। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इनको आज़ाद करें या ना करें। उनका कहना था कि दोनों लड़के बिदक कर बोल उठे, आज़ाद क्यों नहीं करेंगे? जब हमने शर्त पूरी कर दी है और बच्चा मुहैया कर दिया है तो अब हमारा इस जिंदान खाने में रहकर कोड़े खाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ना ही
یہ ملک ہمارا ہے اور نہ ہی دین اسلام ہمارا۔ ہم اپنے ملک کے آزاد شہری ہیں اور شرط پوری ہونے کے بعد ہم اس ملک میں بھی آزاد ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے لہجے میں حد درجہ بغاوت تھی۔ سلطان کو معاملے کی گڑبڑ اور سنگینی کا احساس ہو گیا، لیکن سلطان جانتے نہ تھے کہ معاملہ بھی مزید خراب ہونے والا ہے۔ ابھی یہ سب سلطان کے دربار میں موجود تھے کہ وزیر دربار کے اندر داخل ہوا۔ وہ خاص باختہ تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی بکھلائے ہوئے انداز میں آ کر سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اے سلطان، یہ دونوں لڑکے جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس کا بادشاہ بغیر اطلاع دیے یہاں آ پہنچا ہے اور اس کے تیور خطرناک ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سخت انداز میں کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ پہلے یہ دونوں لڑکے بچہ پیدا کر کے لے آئے تھے اور اب ان کا بادشاہ اچانک بغیر اطلاع دیے سلطان کے دربار میں آ پہنچا تھا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ بادشاہ کو باعزت اور احترام سے اندر بھیجا جائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بادشاہ چند افراد کے لشکر کے ساتھ دربار کے اندر داخل ہوا۔ بادشاہ کے تیور خطرناک معلوم ہو رہے تھے، لیکن وہ رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ سلطان نے اسے بے حد عزت سے اپنے دربار میں بٹھایا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے آنے کا مقصد پوچھا۔ بادشاہ نے سلطان سے کہا، سلطان، یہ دو لڑکے جو آپ مجھ سے یہ کہہ کر لے کر آئے تھے کہ یہ آپ کی شرط پوری کر دیں گے تو آپ انہیں مجھ تک واپس روانہ کر دیں گے، وہ بھی خیر و عافیت سے، اور ساتھ ہی آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ ہم جنس پرستی میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان لڑکوں نے آپ کی شرط پوری کر ڈالی ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا ہے۔ میں اسی واقعے کی چھان بین کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو ان لڑکوں نے واقعی آپ کی اولاد پیدا کرنے والی شرط کو پورا کیا ہے، تو پھر آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی سلطان سمجھ گئے کہ محل میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور موجود ہے جس کی وفاداریاں ان ہم جنس پرستوں کے ساتھ ہیں اور اس بادشاہ کے ساتھ بھی، مگر سلطان کو یہ داؤ عقل مندی کے ساتھ کھیلنا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات تھے اور اس وقت مصر کی معاشی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے ساتھ جنگ کا ماحول بناتے، لیکن ان کے سامنے دنیا بعد میں اور دین پہلے تھا۔ یکایک سلطان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح سانپ کو بھی مارا جا سکتا ہے اور لاٹھی بھی بچائی جا سکتی ہے۔ سلطان کے غیظ و غضب کے سامنے اس وقت کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ 3 فریقین میں سے 2 غیر مسلم تھے اور بادشاہ کے ملک سے تعلق رکھتے تھے جو اصل مجرم تھے، مگر تیسرا شخص سلطان کے اپنے دربار کا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے زندان کا پہرے دار تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ ہو نہ ہو اس شخص کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے جو ایک ناممکن بات پر اپنی گواہی پیش کر رہا ہے۔ یکلخت سلطان اٹھے اور انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس شخص کی گردن پر رکھ دی۔ پہرے دار کی آنکھیں ابل پڑیں، اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی غدار ہے، صرف ایک لمحے میں مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دے کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کیسے کیا۔ زندان خانے میں ان دونوں لڑکوں تک صرف تیری رسائی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ تو نے ان ہم جنس پرستوں کا ساتھ دیا اور مجھ سے غداری کی؟ اگر تو جواب بھی دے گا تو ایک لمحے کے بعد میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ جواب دے تاکہ تیری جان بخشی آسانی سے ہو۔ پہرے دار سلطان کی ہیبت کے سامنے لرزنے لگ گیا اور فرفر ایسے بولنے لگا جیسے کوئی سبق یاد کیا ہو۔ اس نے لمحے سے پہلے ہی اپنی جرم کا اقرار کر لیا اور کہنے لگا، اے سلطان، آپ نے درست پہچانا، یہ بچہ میں نے انہیں مہیا کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عرصہ دراز سے ان کے ساتھ پہرے داری کرتے ہوئے میں ان کی گھٹیا حرکات کو دیکھتا رہا اور آخرکار ان لوگوں نے مجھے بھی راغب کر لیا کہ میں بھی ان کی طرح ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاؤں۔ خدا جانے مجھے گناہ نے کیسے اپنی طرف راغب کر لیا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور جب میں گناہ میں شامل تھا تو انہوں نے مجھ سے باہر نکلنے کے لیے درخواست کی۔ میری آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ وفاداری کے چکر میں آپ کے ساتھ اپنا سالوں پرانا تعلق خراب کر لیا۔ میں نے ہی یہ نومولود بچہ انہیں مہیا کیا ہے تاکہ یہ آپ کو دکھا کر شرط کا پورا ہونا ثابت کر سکیں۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے خفیہ طریقے سے ان کے بادشاہ تک اطلاع پہنچائی کہ ان کے ملک کے شہریوں کے ساتھ یہاں پر زور زبردستی اور ظلم ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے معافی نہیں ملے گی، اگر آپ مجھے معاف کر بھی دیں گے تب بھی اللہ کے دربار میں مجھے معافی نہیں مل سکتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں۔ یہ کہتے یہ پہرے دار رونے لگ گیا۔ سلطان پر اس غدار کے آنسو کا کیا اثر ہونا تھا؟ شاید پہرے دار کے اندر یہ خیال تھا کہ آنسو بہا کر سلطان کے غیظ و غضب سے بچ جائے گا، لیکن اگلے لمحے سلطان نے تلوار کے وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کا بے جان لاشا زمین پر گر کر تڑپنے لگ گیا۔ یہ غداری اور ہم جنس پرستی کی سزا تھی۔ اس کی لاش زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ دونوں لڑکے بچہ زمین پر پھینک کر سلطان کے قدموں میں گر گئے اور گر گرانے لگے۔
انہیں اپنی موت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک کی گردن پر تلوار رکھی اور بادشاہ سے پوچھا، اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں مرد بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنے ملک میں نسل کی بقا کیسے کرو گے؟ ہم جنس پرستی وہ لعنت ہے کہ کل کو تم اپنے ملک میں افراد کو ترسو گے۔ مرد عورتوں سے شادی کر کے ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں، بچے پیدا کر کے نسل بڑھتی ہے، یہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہے۔ لیکن مرد کے ساتھ اپنی نفسیاتی خواہش پورا کرنے لگے گا تو دنیا کی سمت میں جائے گی، مجھے جواب دو۔ بادشاہ غیر مسلم تھا مگر عقل مند تھا، اسے سلطان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ سلطان کی دہشت کو جب اس نے دیکھا تو اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگ گئی۔ اس نے سلطان سے کہا، یہ دونوں لڑکے میں نے آپ کو غلام کے طور پر عطیہ کر دیے تھے، آپ کی مرضی، آپ ان کے ساتھ جو سلوک کریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں ہم جنس پرستی کا قانون نافذ نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے ہمارے ہی ملک کا مستقبل برباد ہوگا۔ دونوں لڑکوں کی آہو بکا جاری تھی مگر سلطان فیصلہ کر چکے تھے۔ خدا کے مجرموں کو کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ سالوں کی سزا اور قید نے بھی ان دونوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اس زندان خانے سے فرار ہونا چاہتے تھے اور باہر نکل کر نہ جانے اپنے جیسے کتنی ناسور پھیلانے والے تھے۔ سلطان نے سوچا برائی کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اگلے لمحے سلطان کی تلوار نے ان دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ سلطان کے دربار کا فرش ان کے غلیظ خون سے رنگین ہونے لگا۔ بادشاہ خاموش بیٹھا تھا۔ سلطان کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، یہ ان کی اصل شناخت تھی۔ دین کے راستے میں عقل اور ذہانت کا استعمال اپنی جگہ، مگر جہاں تلوار استعمال کرنی پڑ جائے وہاں کوئی اور عمل فائدہ نہیں دیتا۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان سے جانے کی اجازت مانگنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان ایک لفظ کہتے اچانک باہر زور سے بادل گرجے اور آن کی آن میں کڑاکے دار بارش برسنے لگی۔ مصر کی سرزمین جو برسوں سے بنجر اور خشک تھی بارش کے لیے ترس رہی تھی، یکایک سیراب ہونے لگی۔ سلطان کے چہرے پر خوشی امڑ آئی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اس عمل کا انعام ہے جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے انجام دیا ہے۔ اللہ کو ان کی بہادری پسند آئی تھی۔ ہم جنس پرستی ایسا گھٹیا فعل ہے جو خدا کو سخت ناپسند ہے۔ پوری قوم لوط اس بدترین فعل کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ آج سلطان نے اس ناسور کو پھیلنے سے روک دیا تھا اور اللہ نے انعام کی صورت میں ان پر 26 سالوں کی خشک سالی کو لمحوں میں مٹا دیا تھا۔ بارش مصر کی ریت کو سیراب کر رہی تھی اور زمین تیار ہو رہی تھی اگلے کئی سالوں تک من و اناج اور غلہ اگلنے کے لیے جو اپنے اوپر بسنے والوں کے لیے نعمت تھا۔ موسم کے پیش نظر سلطان نے بادشاہ کو جانے سے منع کر دیا اور انہیں اپنی میزبانی میں کچھ دن رکنے کی پیشکش کی۔ بادشاہ نے سلطان کی پیشکش قبول کر لی اور سلطان کے محل میں ہی قیام کیا۔ فارغ ہوتے ہی سلطان نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جس نے انہیں ایک نہیں دو مشکل مرحلوں سے نکال دیا تھا۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔